کوشش ہے جی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہم سیکھ لیں وہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے. علی فراز صاحب ذرا کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ ڈالا کیسے جاتا ہے ووٹرس کا. سر اس میں سب سے پہلے پروسیس ہے جو الیکشن کمیشن نے ابھی ہم سے یہ لیا نہیں ہے پر ہم لوگوں نے یہ پہلے ریڈی کیا ہوا ہے ووٹر ویریفیکیشن, جس کے اوپر بنیادی سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ووٹر ویریفیکیشن پرانے نظام سے ہوگی, اسی میں ساری ریگنگ ہو سکتی ہے. جی میں آپ کی بات بالکل سر بھائی معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں, ہاتھ بندے میں آپ کے ساتھ. جی جی احسن صاحب نے کہا وی وڈ ہیو فاؤنڈ اٹ ری ایشورنگ کہ یہی گفتگو اگر ای سی پی کر رہا ہوتا. سر ای سی پی بارش ہے, دیکھیں ٹیکنیکل ایویلویشن ہے. آئی ایم جسٹ ایکسپلیننگ دی پروسیس سر. جی سر کرنے کی تو اجازت ہے. آئی ایم جسٹ ایکسپلیننگ دی پروسیس. لیکن پچھلے پورے حصے میں آپ نے مجھے موقع نہیں دیا تو مجھے لگتا بیان کرنے کی تو اجازت ہے نا کہ نہیں ہے. نہیں بالکل ہے جی. آپ اگر مجھے اجازت ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بنیادی یہ میرے بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہوگا, انہوں نے بہت اچھی محنت کے ساتھ ان کی ساری ٹیم نے یہ مشین تیار کی ہوگی. ہمیں شک کس بات پہ ہو رہا ہے, ہمیں اعتراض کس بات پہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں سے جو کام لیا گیا, انہوں نے جو پوری کی پوری راتیں اس کے اوپر لگائیں اس مشین کو تیار کرنے میں, وہ ان کا اختیار نہیں تھا, وہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. آج یہاں پر الیکشن کمیشن کے صاحب کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ہم توجہ سے سنتے ہیں, ایک بات توجہ سے سنتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. چلیں آپ کا موقف سر آپ کو لیکن جو کاوش ہے سر وہ ساری جی یہ نہیں, اس کا جواب ضرور دوں گا جی, اس کے باہر ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ رہے ہیں, میں ان کو 2010 کی انہی کی حکومت کی رپورٹ بتاتا ہوں جس میں کہ یہ ہوئی تھی رپورٹ دس میں. دیکھیں لوکل ہائی ٹیک یونیورسٹیز اینڈ ریسرچ الیکشن کمیشن کی توہین ہے, یہی پریزنٹیشن ان کو پہلے جا کے الیکشن کمیشن کو دینی چاہیے. وہ اگر مان جائیں, دیکھیے وہ اگر مان جائیں پھر آپ لا کے خود پیش کریں لوگوں کے سامنے. سر وہ انہوں نے آپ عوام کو ٹیکنیکل ایویلویشن ہو رہی ہے, جس طریقے سے ڈکٹیٹ اور بلڈوز کر رہے ہیں اس سے ہمارے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کی مشینیں ہیں, یہ الیکٹرانک مشینیں نہیں ہیں. یہاں سے کوئی اپروول تو نہیں کسی نے دے دینی سر, یہ تو ہم دکھا رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کیا, ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. چلے شریف صاحب اب اس کا جواب یہ سیاسی بات ہے کہ مینڈیٹ نہیں بنائی آپ کی منسٹری نے. دیکھیں میری بات ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ وی آر بینگ اے سائنس ٹیکنالوجی منسٹری, ہمارے پاس ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی. And you are authorized to do it. دیکھیں بالکل, you know, we can make an airplane, we can make a space shuttle. Go and convince election commission. No, we have. They have put this before the election commission. They have no business till election commission endorses this machine. They have no business to bulldoze. Sir, اگر election commission اسے اوکے کر دیتا تو یہ اوکے. اس کے بعد جب election commission مان لے گا پھر ہم بات کریں گا. بالکل, اب بتائیں جی آپ. چلے الیکشن کمیشن اگر اوکے کر دے گا, بٹ چلے علی فراز صاحب پہلی بات وہ ایک جو پوائنٹ تھا, یہ مشین جو بنی ہے نا, یہ ہم نے خود نہیں بنانی شروع کی, اس میں الیکشن کمیشن نے ریٹن ریکوائرمنٹ دی ہے, تو دے ہیو آل دا کنٹرول. جو چیزیں بھی ہیں وہ ان کی ریکمنڈیشن ساری کنڈیشنز جو انہوں نے دی ہیں اس کے مطابق ہم نے خود نہیں شروع کیا. چلے آپ کی اس مشین کی اپروول کا لیٹر دیا آپ کو کہ یہ ہمارے معیار کے اوپر پوری اترتی ہے, ہمیں بنانے کا دیا ہے. جب تک ان کی اپروول نہیں ہوتی کہ ہم اس مشین کو اپروو کرتے ہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. چلے سر 2 ہفتے پہلے میں عوام کو تو دیکھنے دینا, 2 ہفتے پہلے وہ کل ہو رہی ہے کمیٹی میں, وہ کل ہو رہی ہے, لیکن پوزیشن اس سے پہلے لے چکے ہیں, آن ریکارڈ پوزیشن ہے. 2 ہفتے پہلے ای سی پی کمیٹی میں ہمارے سامنے الیکٹورل ریفارمز جو دیکھی جا رہی تھیں اس میں یہ کہہ چکا ہے کہ جی کہ ہم اس کے حق میں نہیں. اچھا, پر انہوں نے آفیشیل ہمیں کچھ بھی نہیں سر, اس کی جو جتنی بھی ہماری ان سے ڈسکشن ہوئی ریکارڈ کہہ رہے ہیں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ کی اس مشین میں میموری کارڈ ہے, if election commission has not said this, then they should technically sue you. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پہلے چپ ہے تو وہ چپ جو ہے 10-20 ہزار مشینوں کا کوئی چپ ریپلیس کر دے سر. میں چونکہ ہمارا مسئلہ یار آپ نے کبھی میرے بھائی بات سنیں, 1970 میں نہیں 2021 میں جو 2021 ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہنے دو آپ کے سامنے یہ ہے, دیکھ لیں ناٹ سیکیور. سر یہاں کوئی لاگو تو نہیں کچھ ہونے جا رہا ہے نا. کیا وزیر اعظم پاکستان کا فون محفوظ تھا, ہیک نہیں ہوا؟ سر وہ تو پھر اگر وزیر اعظم پاکستان کا فون ہیک ہو سکتا ہے تو اس بیچاری تو وہ تو پھر ایک بہت لمبی بات ہے. علی صاحب پلیز کائنڈلی آپ بتائیے کہ ہاؤ اٹ ورکس. یہاں پہ ساری جتنی بھی ہیں عوام تو دیکھیں گے, نہیں عوام تو پروگرام کر لیں, حکومت کو بٹھائیں, خود بیٹھ جائیں اور دکھا دیں. آپ معزز لوگ ہیں, آپ کی موجودگی میں دکھا رہے ہیں. یہی تو ہم کیا ہو گیا سر, یہ نہیں سننا چاہتے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب آپ نے عوام نے دیکھ لیا ہے, نہیں عوام نے یہ جو پرانے سسٹم کے بینیفیشری ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے ہلکے
جنہوں نے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر ان کی دھاندلی کا نتیجہ. اچھا 2018 میں یہ مشین تھی, RTS سسٹم کیوں بند ہوا تھا؟ وہ کس نے کیا تھا؟ وہ آپ لوگوں نے کیا ہم نے نہیں کیا تھا. آپ لوگوں نے, ہماری حکومت تو تھی نہیں, پیٹ رہے تھے کہ بیٹھ 2018 میں آپ لوگوں نے حکومت تو نہیں تھی نا, آپ لوگوں نے کروایا تھا. اچھا وہ بیچاری ای وی ایم انتظار کر رہی ہے, مینول میں نہیں کرا سکتے. اچھا مینول مشکل ہوتا ہے, الیکٹرانک سے مشکل ہوتا ہے. سر میں سمجھ گیا ہوں, آپ نے یہ چلنے نہیں دینی مشین. اچھا مجھے ایک اور ہاتھ بندے, ایک اور اگر اجازت دے دیں, آپ شرمندہ ایک صرف سوال پوچھنا ہے. شبلی بھائی نے خود کہا نا کہ انٹرنیشنل ٹینڈر فلوٹ ہوں گے, انٹرنیشنل مینوفیکچرنگ ہوگی, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے. تو پھر اس مشین, یہ اس کی کانٹیکسٹ کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ون آف دا مشینز ہوگی جو اسپین, جرمنی, نیدرلینڈ. نہیں یہ تو ہماری مشین تو ادھر ہی ہے, ظاہر ہے ہم نے ادھر ہی بنائی ہے. بنانی تو انہوں نے ہے نا, پچھلے ادھر ہی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا انٹرنیشنل ٹینڈر فلوٹ کرنا ہے. اوہو, کہ باقی کمپنیز بھی آئیں جو باقی, ہم تو صرف نہیں بناتے, مثلاً میں اندرا ہے. نہیں اگر ان کا ٹینڈر ہو جاتا ہے تو وہی بنائیں گے نا پھر. چلے یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ, یہ پاسبلٹی تو ہے, تو اس مشین کو. اچھا چلے علی فراز صاحب, لیٹس لیو دی پولیٹیکل ڈیبیٹ, ایٹ لیسٹ دیکھ تو لیں اب یہ ہاؤ اٹ ورکس. Now it's to you, Munib. I'll just stay quiet. اس مشین پہ ووٹر کی ویریفیکیشن, تھم امپریشن بھی ہے اور آئی ڈی کارڈ اسکیننگ بھی ہے, جس میں نئے والے آئی ڈی کارڈ جس میں QR کوڈ ہوتا ہے, اور پرانے والے آئی ڈی کارڈ بھی اس پہ اسکین ہو کے ساری وہ اس پہ لسٹ آ سکتی ہے. اچھا ود دس تھم امپریشن, یس ٹھیک ہے. اس میں ابھی آپ نے کووڈ کی ویکسینیشن کا فراڈ دیکھا ہے نا, وہ بھی سر وہ ٹھیک ہے, مجھے ایک دفعہ پروسیس ایکسپلین کرنے دیں. وہ یہ مشین نہیں ہے سر, سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. عوام دیکھ لیں. میں ایز اے کامن پاکستانی جاننا چاہتا ہوں کووڈ صاحب, آپ بڑا اسمارٹلی پلے کریں, آئی نو آپ اس کی ایگزیکیوشن ہو رہے نہیں دینا چاہتے. اب دیکھیں نا, میرے بھائی نے ایک صرف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پرانا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے. پرانا آئی ڈی کارڈ تو الیکشنز کے لیے, ووٹنگ کے لیے ویلڈ ہی نہیں ہے. کیوں سر, وہ جو ابھی QR کوڈ والا سارے پاکستان میں وہ تو نہیں ہے سر. اگر آپ نادرا والا یا اس سے پہلے والا, نادرا والا, پرانا والا نہیں. ٹھیک, آئی تھنک یو کوڈ انڈرسٹینڈ. جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ کے پاس یہاں پہ ساری لسٹ آ گئی, ٹھیک ہے. یہ کوئی انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوگی, اس میں صرف اس پولنگ اسٹیشن کی انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے. ویریفیکیشن ہوگی, ویریفیکیشن کے بعد ووٹر آئے گا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس, یہ یونٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا آل دی ٹائم. اٹس ناٹ انڈر کنٹرول کسی اور کے, صرف یہ اس کے پاس ہے. اسی سے ساری مشین کو کنٹرول کرتے ہیں. اس میں وہ ایک بٹن دبائے گا بیلٹ کا, یہ والا یونٹ ہوگا ووٹر کے لیے جو رازداری والی جگہ پہ ہوگا, اور یہ دور پڑا ہوگا. ٹھیک ہے. ووٹر جائے گا, یہاں پہ مشین ریڈی ہے. جس طرح آپ ووٹ کریں, اب یہ بتائیں کہ یہ جو کنٹرول پینل ہے, یس سر, یہ ہر مشین کے لیے علیحدہ ہوگا سر. جب بگ گوس میں لگا ہوگا تو یہ کاسکیڈڈ ہوگا. ایک پولنگ اسٹیشن میں 8 بوتھ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 8 بوتھ ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ 8 کنٹرول پینل نہیں, 8 نہیں ہوں گے. اس میں الیکشن کمیشن سے ہماری دو باتیں ہوئی ہیں. ون از اس کو کاسکیڈنگ, یو کین سی اس پہ ایک اور پورٹ ہے جو کاسکیڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے, تو وہ ملٹیپل اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 8 مشینیں ہیں تو آپ کو 8 بندے چاہیے, جی صرف اس کو آتھرائز کریں. ایک بندہ چاہیے ہوگا. اگر کاسکیڈنگ میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کاسکیڈنگ یوز کریں تو ایک بندہ چاہیے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کیونکہ ممکن ایک بندہ 8 پولنگ بوتھس کے اوپر کیسے ریگولیٹ کر سکتا ہے, بٹ وہ 8 بندے الیکشن کمیشن کین پٹ سلو ہو جائے گا, سارا عمل سلو ہو جائے گا. نہیں سر, وہ ہینگ نہیں ہوگا, وہ ملٹی پروسیسنگ والی چیز ہوتی ہے. ایک مشین علیحدہ کام کر رہی ہے, وہ چیز ہے. نہیں آپ کی دیکھیں نا, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ووٹر آیا, اگر ووٹر جو ہیں سائملٹینیسلی 8 بوتھس پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ایک ہی جگہ سے آپ ان کو آتھرائز کر رہے ہیں تو وہ ایک باٹل نیک بنے گی نا. ٹھیک ہے, کہ آپ یہ پروسیس تو دیکھ لیں. چلے تھوڑا ایک سیکنڈ, اس کے ساتھ جنریٹرز بھی پرووائڈ کریں, بیٹری. اچھا یہ کریں, یہ ایسے الیکٹرانک کوئی بھی بٹن پریس کریں. آپ آئے, آپ نے نشان دیکھا, اس کے سامنے والا بٹن دبائیں. کوئی میں نے یہ پریس کر دی. جی اچھا جی, آپ نے جو بٹن پریس کیا تھا اس کے سامنے لائٹ آن ہوئی. ٹھیک ہے جی, آپ کو ایک ویژول اس کا مل گیا, آئیڈینٹیفیکیشن, بیپ بھی آ گئی. ٹھیک ہے, دین آپ کے پاس یہ ایک رسید آ گئی. ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں, آپ نے جو بٹن دبایا تھا وہی نشان ہے, بالکل ٹھیک ہے, نام دیکھ لیں اس کے اوپر وہی ہے, بالکل. اور دیر از اے اسپیسیفک بار کوڈ جو اتھینٹسٹی ہے کہ یہ کس مشین سے یہ جنریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, اس میں جو بیسک 2-3 کوسچنز آپ لوگوں نے پہلے کیے, کوئی اس کو کر دیتا ہے, لیٹس سے جو ہو نہیں سکتے, کوئی اس کو کر دیتا ہے ٹیمپر. ووٹر کے پاس یہ چیز ہے, ادھر شور ڈالیں گے نا. میں اگر جاتا ہوں, میں نے کسی کو ووٹ دی ہے, میں نے گاڑی کا نشان دبایا, میرا نکل آتا کچھ اور, میں تو ادھر شور ڈال دوں گا. یہ کیا ہو گیا,
ٹھیک ہے, یہ ریزنیبل بات ہے نا. آپ کے ووٹر کے پاس جب یہ نکل رہا ہے, اگر کوئی کر بھی دیتا ہے اس میں کچھ جو کہ ہو نہیں سکتا, نہیں دیکھیں کر دیتا ہے کچھ, آپ کے ووٹر کے پاس یہ پروف ہے. دیکھیں ایک لاجیکل چیز ہے, آپ کے ووٹر کے پاس جب یہ چیز آ گئی اس کے ہاتھ میں, دین وہ اس میں ٹیمپرنگ ہوگی. یہ پروسیس کیا ہے منیب بھائی, اگر اجازت اور یہ پھر آپ کا مکمل کر لوں پلیز. دیکھیں نا سر ایک سیکنڈ کریں آپ, شو دا ٹائم بھی ختم ہو گیا. پروسیس آپ جو ہے نا اس میں ڈال دیں گے. پروسیس ہم سارا سمجھیں گے. جب ریزلٹ ختم ہو جاتا ہے, جب الیکشن پولنگ ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ یہ پریس دبائیں. پروسیس ہم سارا سمجھ گئے. سارا ہو گیا, آپ کے پاس 2 لیئر کا آخری ایک بول دیں. الیکٹرانک ریکارڈ بھی آ گیا, فزیکل پیپر ریکارڈ بھی آ گیا. ووٹر کی سیٹسفیکشن لیول وہی ہے, اس کو ابھی بھی سمجھاتے کہ عام پاکستانی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو نشان یاد کراتے ہیں, اس پہ جا کے ٹھپا لگانا ہے. آپ کا ووٹر ہے میرے بھائی, یہ بہت اچھی گزارش ہے منیب بھائی کہ جس وقت اس کا یہ اگر ای سی پی اگر ہمیں کہتا تو ہماری ہر پارٹی کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. آپ ابھی آئے نا, اب میں اگر میری ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آئی ٹی کی فیلڈ میں نہیں ہے تو میں یہاں پر بیٹھ کے, میری تو نہیں ہے, آئی ایکسپٹ اٹ. نہیں بٹ سر آپ ہماری دیکھیں نا, 70 میں نہیں, ہم آج 2021 کی جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں دنیا کے لیڈنگ, ہم ان کو بلائیں گے اسی طرح آپ کے پروگرام میں بیٹھیں گے اور آپ انہیں کو بلائیں اور ان سے ٹیسٹ کروائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب تک کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس نہیں کرتا, آپ کا الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو جائے گا اور لیجیٹیمیسی کرائسس کا شکار ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, لہٰذا حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ یہ دس شوڈ بی ڈریون بائی دی ای سی پی. یہ بزنس ان کے وزیر بیان دے رہے ہیں کہ ہر قیمت پہ کر کے بےتابیاں بتا رہی ہیں کہ دیر از سمتھنگ بلیک ان دی. یہ پروسیس ختم نہیں ہوا نا, ووٹنگ ختم ہو گئی ہے. ہم پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے نہیں کر رہے. منیب بھائی, we cannot legitimize this thing. I am not telling you to legitimize it, sir. پھر اس کو ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہائر کریں گے. اچھا چلیے, منیب آپ تو دیکھیں نا, آپ نے یہ پروسیس دیکھ لیا, اس کے بعد جب پورا دن ووٹنگ چلتی رہتی ہے, سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد ایٹ دا ٹائم آف ووٹ ٹائم جب ختم ہو گیا, کوئی ووٹر نہیں ہے, سارے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں یہ اس کے اوپر یہ سیل ہے, ان کے سامنے یہ سیل اوپن ہوگی جو سائن شدہ ہوگی, سارا اس کا پروسیس ہوگا, ایک بٹن دبائے گا وہ کلوز. ابھی میں نے یہ والا بٹن دبا کے, بیلٹ کا بٹن دبا کے مشین انیبل کی تھی. اف ہی وانٹس ہی کین ناٹ, کیونکہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں یہ والا پروسیس ہوگا. دین ایک سنگل کلک پہ آپ کے پاس فارم 45 فارم 14 اس کا مکسر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری انفارمیشن, کتنے ووٹر رجسٹرڈ تھے, میل کتنے تھے, فیمیل کتنے تھے, یہ بوتھ کا رزلٹ ہے سر. اس میں بھی ابھی جو آپ کے سامنے پڑا ہے نا, یہ ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک بوتھ ہے. جب یہ ملٹیپل ہوتے ہیں یو کین سی دیر از اے پورٹ, یہ والے یونٹس سارے کنیکٹ ہوتے ہیں, ایک پرنٹر کنیکٹ ہوتا ہے. جب ریزلٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے تب سب کا کمبائنڈ ریزلٹ آتا ہے اس میں. تو اس میں فارم 45 پرنٹ ہوگا جب ایکچوئل یہ کاسکیڈنگ موڈ میں لگے ہوں گے. تو یو کین سی آپ اس میں ویریفائی کریں, آپ کے پاس انفارمیشن کیا کچھ آ جاتی ہے, مشین کب آن ہوئی, کب سٹاپ ہوئی, پرنٹ کتنے بجے نکلا. اگر پرنٹ نکالنے میں دیر ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, وہ ادھر آٹومیٹکلی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کانسٹیٹوئنسی کا نیم بھی آ گیا, نمبر بھی آ گیا, پولنگ اسٹیشن کی انفارمیشن آ گئی, رجسٹرڈ ووٹرز کی انفارمیشن آ گئی, ٹوٹل جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, اور پھر بائی نیم جس طرح فارم 45 میں ہوتا ہے اس کے نیچے سارے سگنیچرز بھی آ گئے. اور ایک بات بتاؤں گا, دیکھیے ایک بات سر, یہ جو ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں نا, یہ تو آئیڈیل فنکشننگ کی دے رہے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ ہیک کرتے ہیں نا کسی مشین کو, اس میں مثال کے طور پہ اس چپ میں لکھا ہوگا کہ 2 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان اس نے یہ مس فنکشن کرنا ہے, اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ اسے 2 بجے سے پہلے دیکھیں گے بالکل ٹھیک ہوگی, 3 بجے کے بعد یہ بھی تو ہے. دوسری بات سن لینا میری بات, دوسری جو اہم بات ہے کہ جو ووٹر آئیڈینٹی ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو رہی ہے. اب جب آپ نے ایک کلک دبایا نا, جب آپ نے کلک دبایا تو پتہ لگ گیا کہ میں نے جس کو آتھرائزیشن ہوئی تھی کس کو ووٹ دیا ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ کل کو کوئی بندہ ڈیسائفر کر سکتا ہے ہر بندے کی ووٹر شناخت کو کہ اس نے کس کس کو ووٹ دیا تھا. ایک منٹ, یہ دیکھیں سر, اس کے لیے آپ کو فنگر پرنٹ اسکینر کوئی چیز چاہیے. جب آپ اس کو بگر پکچر پہ لے کے جاتے ہیں, آپ کے پاس کروڑوں میں چلے جاتے ہیں ووٹرز,
It is not physically possible کہ آپ اس کا فنگر پرنٹ ایک لگ گیا, دوسرا ووٹر نے بھی تو آنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جب آپ نے آتھرائزیشن میرے شناختی کارڈ اور ووٹر کے ساتھ کی ہے, وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. آپ نے آتھرائزیشن آپ کے ریکارڈ سیکوینس تو وہی ہے نا, سیکوینس پتہ ہے آپ کو. نو سر, انہوں نے پرانے نظام کی بینیفیشری ہیں, ٹھیک ہے, جن چیزوں کی یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہار جائیں تو یہ جو ہے نا. چلے ٹھیک ہے جی, ہم نے کوشش کی اور کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ کے سامنے ڈسپلے ہو, آلدو جو کنسنسس ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہو سکے, اس میں بڑے سیریس سوالات ہیں, اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن انڈورس کرے گا تب بات آگے بڑھ سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں.